اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی قوم الکافرین. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. قرآن کی جس مختصر سی آیت کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا، خمینی بت شکن کی ذات، کیونکہ ہمارا موضوع آج یہاں انقلاب اسلامی 37ویں سالگرہ کا دن تھا، 11 فروری. 3 دن پہلے ہم نے وہ دن منایا. آج کیونکہ اس مناسبت سے گفتگو ہے اور اسے ہم بغیر امام خمینی کے، بغیر تذکرہ خمینی کے اس انقلاب کا تذکرہ کر نہیں سکتے. ان کی قنوت کی ایک دعا ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ بات احمد خمینی نے کسی جگہ پہ نقل کی کہ بہت کثرت کے ساتھ جس دعا کا، قرآن کی اس آیت کا اپنی قنوت میں خمینی بت شکن نے تذکرہ کیا، وہ یہ تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ. بہت بڑا اسٹیپ اٹھا لیا ہے، بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے. اس میں صبر کی ضرورت ہے. صبر ہر طرح کا، مشکلات شروع ہوئی ہیں، بات کی ہے، بات بھی وہ کی ہے کہ جو ناپید تھی. اتنا اس معاشرے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا نہیں تھا. کچھ اس طرح کی بات کی ہے خمینی بت شکن. 1963 1962 کی باتیں، رائج بات نہیں کی ہے جو پہلے سے حوزہ علمیہ میں ہو رہی ہو، جو پہلے سے علماء مراجع کرتے ہوں، جو مجتہدین کرتے ہوں. کتابوں کی حد تک بہت ہے، نظریات کی حد تک، کتابوں کی حد تک، تفسیر کی حد تک، تقاریر کی حد تک، تحقیقات کی حد تک یہ باتیں بہت ہیں. لیکن جو بات اب خمینی کرنا چاہ رہے ہیں، جو خمینی چاہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، یہ کوئی آسان پیغام نہیں ہے. ذہن مانوس نہیں تھے، کانوں میں اس طرح کی باتیں سنی، پہلے نہیں سنی گئی. ذہن مانوس نہیں تھے. خمینی بت شکن جو باتیں کر رہے ہیں 1963 کی بات ہے، 62 کی بات ہے. اور 61 سال کا بوڑھا مشہور ہے، 61 سال عمر ہو گئی ہے. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے اس وقت 55 کے بعد میرا خیال ہے ہماری کچھ اس طرح کی زندگی ہو جاتی ہے، لگتا ہے فارغ ہیں، اب کسی کام کے رہے نہیں ہیں، عبادات کرنے دو. اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں. کیونکہ اب ہم 60 کے ہو رہے ہیں، اب ہم 65 کے ہو رہے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، کیا رول ہے، کون بات کرے گا، کون سنے گا، کون برداشت کرے گا ہمیں. اس طرح کا ایک مفہوم، اس طرح کا ایک سوچ یا فکر ہمارے ذہنوں میں. یہاں یہ 61 سال کا انسان خطرناک ترین بات کو، میں نے کہا کہ صرف شاہ یا اس کی مشینری یا استعماری طاقتیں، امریکہ، اسرائیل، یہ نہیں کہ ان کے لیے بھی، ان کے لیے نئی بات تھی. یہ بات خود حوزہ علمیہ میں بھی نہیں ہے، یہ بات خود علماء اور مراجع میں بھی. ہاں میں نے کہا کتابوں کی حد تک، تحقیقات کی حد تک، ریسرچ ورک بہت ہے ان موضوعات پہ، بھری پڑی ہیں. قرآن کی تفاسیر میں خصوصاً جب موسیٰ کا ذکر آپ کریں گے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ابراہیم اور نمرود کی باتیں کریں گے، تو وہاں آپ لکھیں گے یا کہیں گے، وہاں تحقیقات ہوگی، وہاں یہ بات تذکرہ ہوگا کہ اس زمانے میں یہ انبیاء جو ہیں یہ اپنی بڑی طاقتوں کے خلاف قیام کرتے تھے. اس زمانے کے انبیاء اپنے زمانے کی بڑی طاقتوں کے خلاف قیام کرتے تھے، للکارتے تھے، جنگ کی باتیں کرتے تھے، مجاہدین تیار کیا کرتے تھے.
یہ باتیں تفسیر کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اب جب اس کے پریکٹیکل کی بات آپ کے زمانے میں ہو رہی ہو کہ اب یہ ہوگا، آپ ہی نے تو کہا کہ قرآن رہتی دنیا تک کی کتاب، آپ نے ہی تو کہا کہ یہ واقعات صرف قرآن نے اس لیے تذکرہ نہیں کیے کہ اپنی اولادوں کو ان واقعات کو سناتے رہیں قصہ کہانی کے طور پہ، یہ حقائق ہیں کہ جنہیں ہر زمانے میں اس زمانے کی جتنی بھی گہرائی ہو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق امپلیمنٹ یا اس کا صحیح طرح سے استنباط کرنا، استخراج کرنا، یا دوسرے لفظوں میں آسان الفاظ میں اسے اپنے زمانے کے مطابق ڈھالنا۔ وَإِلَّا قرآن کیسے پھر رہتی دنیا تک کی کتاب میں؟ سیرت اہل بیت کیسے آپ کے زمانے میں آپ کی مدد اور مشکلات کال کرے گی اگر آپ نے کوئی عملی درس نہیں لینا، صرف قصوں تک رکھنا ہے؟ بہرحال تو خمینی بت شکن نے جب قرآن کو عملی کرنے کی بات کی نا، قرآن کو عملی کرنے کی بات کی، سمجھیے گا میری بات پہ تاکید کر رہا ہوں، قرآن کو عملی کرنے کی بات کی، تو میں نے کہا کہ یہ بات امریکہ اسرائیل کے لیے تو تھی نہیں قابل قبول، ابھی ہمارے اپنے ذہن بھی مانوس نہیں تھے، ہم بھی تیار نہیں تھے، بڑا سخت ریئیکشن آیا، پاکستان کے معاشرے سے آیا، کیا کہا مسجد میں سیاست ہو رہی ہے؟ عجب، کیوں؟ کیونکہ ہم 1400 سال یا 1300 سال یا 1200 سال جو ہم نے گزارے، خصوصاً برصغیر میں جو گزارے، یہ لبنان میں آوازیں نہیں آئیں، سیاست مسجد میں ہو رہی ہے، مولانا صاحب سیاست کر رہے ہیں، ابا قبا سیاست پہ اتر آئی ہے، یہ تو سیاسی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں لبنان میں نہیں سنی گئیں، یہ باتیں بحرین میں نہیں سنی گئیں، حجاز میں نہیں سنی گئیں، حتیٰ افغانستان میں نہیں سنی گئیں، کیونکہ وہاں کی تشیع 1000 سال 1100 سال پر محیط ہے، پر مشتمل ہے، ہمیشہ سے فقیہ ہوتا تھا، ہمیشہ سے عالم دین، ہمیشہ توضیح المسائل، انہیں معلوم ہے کہ فقیہ کن کن موضوعات پہ بات کر سکتا ہے، وہاں یہ باتیں سنی نہیں، پاکستانی معاشرے کے بالکل نہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کون سا انداز ہے، یہ سیاست شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا اس زمانے میں، بلکہ شاید حسن ظفر صاحب نے کسی جگہ پہ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے شاید گولی مار کی ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے جملہ یاد، اچھا جملہ تھا، بعد میں بہرحال پتہ چلا کہ خمینی بت شکن نے اس جملے کو تذکرہ کیا تھا تو انہوں نے اس کو دہرایا تھا کہ اگر آپ کو مسجد سے سیاست باہر نکالنی ہے تو پہلے اس قرآن کو مسجد سے باہر نکالیں، کیونکہ قرآن تو بھرا پڑا ہے سیاست سے۔ اخلاقی احکام 3%، فقہی احکام 7%، اور بھی اگر کوئی بقیہ کیا ہے، بقیہ صرف اجتماعیت ہے، بقیہ صرف سیاست ہے۔ گزشتہ لوگوں کے تذکرے اور اس انداز میں کہ یعنی انبیاء اگر ان کی تحریکوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ سوائے سیاست کے اور کیا ہے؟ کہا کہ اگر سیاست کو مسجد سے باہر نکالنا ہے تو قرآن کو باہر نکالیں، یہ بہت سیاسی ہے۔ بہرحال خمینی بت شکن نے جب کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو، ہم نے اپنے ملک کو، ہم نے اپنے مذہب کو نجات دلانی ہے شاہ اور شاہ کے اوپر حکمرانی کرنے والی استعماری طاقتیں، یعنی ہم نے دوسرے لفظوں میں فرعون، ہم نے نمرود، یہ حامان، ہم نے ان سے نجات دلانی ہے، ہم نے ابابیل بن جانا ہے، ہم نے ابابیل کا رول پلے کرنا ہے، جتنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم نے ابرہے کے لشکروں کے سامنے ابابیل بن جانا ہے۔ یہ باتیں سخت باتیں ہیں بہت، ہم نے تو ہمیشہ اس کو قصوں میں سنا ہے، ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کے قصے سنائے، سناتا ہی رہے، دن بھر سناتا رہے، ہم سنتے رہیں گے، قصے کہانیاں ہیں، لیکن کوئی کہے کہ اب ہم نے خود بھی کرنا ہے، یہاں سے تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں سے تو اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں، غیروں کا کیا کریں، اپنے ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو رہبر اسی لیے خمینی بت شکن نے کہا ربنا افرغ علینا صبر، یعنی صبر دے مجھے، دشمن کے مقابلے میں نہیں، خود جو اپنے لوگ اعتراض کریں گے، جو اپنے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، صبر دے مجھے۔ کہاں ثبت اقدامنا، صبر کے بعد اگلا نتیجہ انشاءاللہ ثبات قدم ہے، ثبات قدم ہے، یعنی اگر آپ صبر، مراد بھی یہی ہوتی ہے نا، مشکلات پر صبر ہے، مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ ذرا صبر سے رہیں، انشاءاللہ ثابت قدم ہو جائیں گے، ثبت اقدامنا۔ اب اگلا وانصرنا علی قوم الکافرین، قرآن کے
نصرت، فتح، کامرانی، کامیابی عطا کر کافروں پہ۔ کون ہے بھائی آپ کے زمانے کا کافر؟ جو بھی ہو، جو اس قرآن کا انکار کرے، جو سیرت اہل بیت کا انکار کرے، جو ان بنیادوں پر، ظالمانہ بنیادوں پر، یعنی انکار اور پھر نظریات، یعنی باقاعدہ ظالمانہ بنیادوں پر حکمرانی کرے، حکومتیں چلائے، کافر ہے۔ منصورنا علی قوم الکافرین، قرآن کی آیات۔ اس عمر میں کہ جب آپ اپنے آپ کو فارغ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اس عمر میں جب بزرگان اپنے آپ کو کسی کام کا نہیں سوچ رہے ہوتے، اس عمر میں اس بندے خدا نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے۔ جب شاہ اور شاہ جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ روح اللہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہیں گے۔ روح اللہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں خمینی نہیں ہے، خمینی انقلاب کے بعد بنے، ورنہ اس وقت روح اللہ موسوی کے نام سے جانتے ہیں سب۔ روح اللہ موسوی نام ہے، روح اللہ نام ہے، موسوی فیملی ہے، روح اللہ موسوی۔ شاہ بھی سوچ رہا تھا کہ روح اللہ موسوی زیادہ عرصے زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ آواز دبانے کے لیے اس نے اپنے دور میں بہت کچھ کیا کہ کیسے اس آواز کو دبایا جائے۔ آواز دبانی ہے، آواز کو ختم کرنا ہے، آواز کو روکنا ہے۔ جہاں خود مخالفت ایران کے اندر بہت سارے لوگوں کو ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، وہاں یہ طریقہ یہ بھی تھا کہ ان کو باہر نکال دیں، ملک سے باہر نکال دو، ایسی جگہ لے جاؤ جہاں بہت سارے لوگ ہوں اسی طرح کے علماء، مراجع، جہاں یہ ایک چھوٹی سی آواز ہو جائے گی۔ ابھی تو ایران میں ہے نا، مرجعیت کے عنوان سے بہت بڑی آواز ہے، اس کو کسی دریا میں، کسی سمندر میں گرا دو تو وہاں پھر یہ قطرہ بن کے ختم ہو جائے گا۔ باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ شاہ کا۔ خمینی بت شکن آواز کہاں خاموش ہونی تھی، یہاں پہ بھی شاگرد تیار کیے، وہاں پہ بھی شاگرد تیار کیے، باتیں وہ کی جو پہنچ گئیں، ایران کے کونے کونے میں پہنچ گئیں، اور 79 میں تختہ الٹ دیا۔ 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا، 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ بھی آپ کی سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آئیں گی باتیں، اس کے لیے بھی اور گہرائی چاہیے۔ اگلی نسلیں آپ سے کہیں زیادہ اس بات کو سمجھیں گی کہ یار یہ کیا نظریہ ہوتا، کیا افکار تھے، روح اللہ کیا چیز تھے، یہ خمینی کیا چیز تھے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ انہوں نے اتنی پولیٹکس کی ہے، اتنی سیاست کی ہے، ضرور کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا۔ کوفی عنان کا جملہ ہے، کوفی عنان مل کے باہر نکلا، افریقہ کے ایک ملک سے اس کا تعلق ہے، اگر یاد آ جائے تو گانا، خود گانا کا رہنے والا تھا کوفی عنان۔ کون جانتے ہیں نا کوفی عنان کو؟ UN کا جنرل سیکرٹری رہا نا، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری۔ ابھی کون ہے؟ بان کی مون۔ کوفی عنان رہبر سے ملاقات کر کے باہر نکلا، رہبر معظم سے ملاقات کر کے باہر نکلا اور کہا کہ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، اپنے وزیر خارجہ جو ایران کے کھڑے ہیں ان سے پوچھ رہا ہے یہ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں پوچھ رہا تھا پولیٹکس، سیاست انہوں نے کس یونیورسٹی سے پڑھی ہے؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو یہی ہے، دنیا کا ذہن اگر آپ اٹھائیں تو یہی ہے کہ اگر یہ سیاست بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے کہیں بڑی یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا، لندن کی، امریکہ کی، اتنی گہری گہری باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہیں نہیں پڑھا، یہ تو یورپ اگر گئے بھی ہیں صدارتی زمانے میں دورہ کرنے جاتے تھے، رہبر موضوع دورہ کرنے گئے صدارتی زمانے میں، پڑھنے پڑھانے نہیں گئے یہ لوگ، انہوں نے یہیں پڑھا ہے۔ کہا یہیں پڑھا ہے؟ یہاں کہاں پڑھا ہے؟ کہ یہاں پہ بھی شاہ کے زمانے میں اتنی بڑی یونیورسٹیز ہوتی تھیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یونیورسٹیز میں نہیں پڑھا، انہوں نے تو حوض علمیہ میں پڑھا ہے۔ کہا حوض علمیہ؟ حوض علمیہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہا یہ دینی مدرسہ ہوتا ہے۔ کہا دینی مدرسے میں پڑھا ہے، وہاں کیا پڑھاتے؟ کہا وہاں قرآن پڑھاتے ہیں، وہاں فقہ پڑھاتے ہیں، تاریخ پڑھاتے ہیں، اخلاقیات پڑھاتے ہیں، سیرت اہل بیت پڑھاتے ہیں۔ دنیا کے لیے یہ نئی باتیں تھیں، دنیا کے لیے یہ نئی باتیں بھائی، کہ ہمارے لیے بھی نئی باتیں تھیں، پاکستان کے شیعوں کے لیے بھی نئی باتیں تھیں کہ یہ قرآن اور یہ سیرت اہل بیت اتنی مضبوط ہے، قرآن اور سیرت اہل بیت علیہم السلام اتنی مضبوط ہے
کہ یہ دنیا کے ہر موضوع پر نئی بات کر سکتی ہے. دنیا کے دقیق موضوعات جتنا دقیق کہیں اس کے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن موجود ہے. جتنا بڑا ایشو اٹھائیں یہ حل دے سکتی ہے. خمینی بت شکن رہبر معظم، اس طرح کی شخصیات حوض علمیہ سے نکل کے آئی ہیں. بات شروع کی تختہ الٹنے کی، حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. کہا کہاں سے یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا قرآن سے آ رہی ہے. عجیب ہے. اب قرآن تو ان کے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، قرآن تو ہمارے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، قرآن تو آپ کی مسجدوں میں بھی ہے، قرآن تو آپ روز مطالعہ کر رہے ہیں. ابراہیم زکزکی کے نام سن لیا آپ لوگوں نے؟ شیخ ابراہیم زکزکی کے نام سن لیا؟ ہاں یا نا؟ کم جی آ رہا ہے نا، کیا مطلب ہے؟ ابھی زکزکی کا نام بھی نہیں سنا، یہ بھی سب سننا ہے پڑے گا. اکثریت نے سن لیا. کب سنا؟ مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، بہت زیادہ ہوا سال. اس انفارمیشن کے زمانے میں زکزکی کے بارے میں آپ کو 3-4 مہینے اور سال ہوا ہے. انفارمیشن کا زمانہ ہے یہ، بقول دنیا کے انفارمیشن کا زمانہ کہتے ہیں نا. آپ کے گھر میں، آپ کے ہاتھ میں ہر وقت انفارمیشنز. کتنی جھوٹی انفارمیشنز ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ اسی دنیا میں، اسی زمانے میں ہم کوئی بات 100 سال 200 سال 500 سال پرانی نہیں کر رہے. آپ ہی کے زمانے میں، آپ ہی کے زمانے میں، آپ ہی کی اس دنیا میں ایک خطہ جسے آپ نائجیریا کہتے ہیں، ایک انسان کروڑ لوگ شیعہ کر دیتا ہے. کروڑ، کتنے؟ 10 ملین سے زیادہ لوگ. میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں ورنہ لکھا جا رہا ہے 15 ملین، 15 کروڑ لوگ. میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں، کروڑ کہہ رہا ہوں. کب پتہ چلتا ہے شیعوں کو بھی؟ کہ جب وہ اربعین پر 180 کلومیٹر کی انسانی چین بناتے ہیں. اس اربعین پر، یہ گزشتہ جو ابھی جو گزرا یہ اربعین، 26 شہروں کو آپس میں ملاتے ہیں، 26 شہر، اور 180 کلومیٹر کی ایک چین بناتے ہیں انسانی. کس یاد میں؟ کہ ہم کربلا نہیں جا سکے، نجف سے کربلا کا پیدل سفر ہم نہیں کر سکے، تو کم سے کم یہاں پر ایک چین بنا کے اس کی یاد بنائیں. سزا کیا ملی ہے؟ 27 سفر کو ملی ہے سزا. 20 سفر کا پروگرام ہے، 27 سفر کو سزا مل گئی. ٹوٹ پڑی حکومتی مشینری، فوج، 800 سے زیادہ آدمی غائب ہیں. یقین ہے مجھے سب شہید ہو گئے. 800، 4 گولیاں ماری ہیں ان کو، بچے شہید کر دیے. یہ تو آپ نے سن لیا، جو آپ نے نہیں سنا وہ سنایا آپ نے. اس بندہ خدا سے پوچھا کہ یہ اتنی انقلابی تبدیلی تم میں آئی کیسے؟ انٹرویو ہے اپنی زبان کا، اپنی زبان سے انہوں نے یہ باتیں کی، اور امید ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں، اگر نہیں کیا تو سرچ کریں گے، ابراہیم زکزکی بھی لکھیں گے تو آ جائے گا. اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں. کہا کہ 34-35 سال پہلے جب میں ایک طالب علم تھا ایک یونیورسٹی میں، نائجیریا میں نہیں تھے، نائجیریا کے علاوہ کسی اور ملک کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے اقتصادیات کے. تو کہا امریکی پروفیسر پڑھا رہا تھا، نظاموں پر بات کر رہا تھا. تو وہاں تذکرہ کیا کہ یہ سارے نظامات تو ہیں، بڑے بڑے انقلابات بھی آئے، بڑے بڑے نظام دنیا میں پیش ہوئے، اور اس طرح اکنامی پر بھی، اقتصادی موضوعات میں بھی نظام پیش ہوئے، لیکن سب زیادہ تر سود کا شکار رہے، اور آہستہ آہستہ فائدہ سرمایہ داروں کو ہی ہوا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. چاہے وہ لینن کے انقلاب کا اقتصادی نظام ہو، یعنی مارکس کا روس، چاہے وہ کیپٹلسٹ ہو. پھر اس نے تذکرہ کیا کہ ابھی ایک خطے کے اندر ایک انقلاب آیا ہوا ہے، وہاں کا ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو اکنامی پیش کرے گا وہ بلا سود ہوگی، وہ انسان کو نجات دلائے گی، پھنسائے گی نہیں. زکزکی نے کہا بھائی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ایران ہے. کہ شخصیت کون ہے؟ کہا خمینی نام کا ایک انسان ہے. 34 سال پہلے زکزکی اٹھے، ملاقات کے لیے آ گئے ایران.
ملاقات کی، خمینی بت شکن نے ملاقات کے دوران قرآن پیش کیا اور ساتھ ہی جملہ کہہ دیا کہ یہ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، صرف یہ تو علمی بات، قانون ہے، قانون کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، زمین پر نافذ کرنا ہے، اس کے قوانین کو نافذ کرنے کا زمانہ ہے۔ یہ جملہ خمینی نے کہا، قرآن لے کے واپس آ گئے۔ خود کہتے ہیں کہ قرآن تو پہلے کئی مرتبہ پڑھا تھا، خمینی کے کہنے کے بعد جب پڑھا تو دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ تھوڑے عرصے کے لیے حوصل میں قم میں ٹائم گزارا، واپس چلے گئے، تشیع پہ کام شروع۔ 1 کروڑ آدمی 30-35 سال میں شیعہ کر لیتا ہے، ذرا حساب کتاب لگائیں تو کتنے منٹس چاہیے ایک آدمی سے صرف بات کرنی ہو، 1 منٹ کی بات کرنی ہو تو کتنے لوگ 35 سال میں کور ہوتے ہیں؟ خود اندازہ کیجئے ان چیزوں کا۔ 1 کروڑ آدمی 35 سال میں کس طرح کور ہوتے ہیں؟ جب خمینی نے کہا نا کہ قرآن ہی سب کچھ ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب کہا نا حوزہ علمیہ ہی سب کچھ ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، مولانا صاحب ہیں، جیسے ہوتے ہیں مولوی، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، ان کو بھی کرنے دو۔ معروف تھے مولویوں کے دعوے۔ کہا دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں، کرنے دو، کوئی حرج نہیں ہے، ان کو بھی کرنے دو۔ اور استعمار آخر تک سمجھ نہیں سکا۔ اگر استعمار سمجھ جاتا نا کہ یہ شاہ کی حکومت گرائیں گے، یعنی بادشاہت 2500 سالہ شہنشاہیت دوسرے لفظوں میں گرا کے نظام کھڑا کر لیں گے، تو ان کو وہ 11 مہینے جو ترکی میں گزارے، ملک بدر کیا گیا فوراً ایران سے نکال کے، پہلے 11 مہینے ترکی، پھر 14 سال عراق میں گزارے، اور پھر آخری کے 4 مہینے پیرس میں گزارے۔ انہیں کئی بار بھی ان 5.5 سالوں میں شہید کر دیا جاتا اگر انہیں یقین ہو جاتا۔ استعمار کے پاس بھی ایسا کوئی تجربہ پہلے نہیں تھا، اسے بھی نہیں اندازہ تھا خمینی کیا کہہ رہا ہے، کیسے قرآن سے حکومتیں بنیں گی، کیسے قرآن سے، کیسے سیرت اہل بیت سے ملکی نظام چلایا جائے گا۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے لیے ابھی بھی یہ بات مبہم ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ابھی بھی یہ بات مبہم ہے۔ 37 سال سے ایک انقلاب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، 37 سال سے ساری شخصیات شروع میں شہید کر دی جاتی ہیں۔ اگر بزرگوں کو یاد ہو، 72 کی پارلیمنٹ اڑا دی، مرتضیٰ مطہری گولی مار دی، ساری شخصیات، آیت اللہ دست غیب، اشرفی اصفہانی، قاضی طباطبائی، آیت اللہ مدنی، آیت اللہ سعیدی، یعنی آیت اللہوں کی بات کر رہا ہوں، بعد میں مجتہدین کی سطح کی بات کر رہا ہوں، پھر جا کے انٹلیکچوئلز کی بات کر رہا ہوں، کہ ان سب کو شروع کے 1.5 سال کے اندر ہی ختم کر دیا۔ شروع کا 1 سال دھماکے پہ دھماکہ، دھماکے پہ دھماکہ، کیونکہ خمینی اپنی جو بات کر رہے تھے اس کے مطابق شاہ کو بھگا چکے ہیں، شاہ ملک چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، امریکہ چکرا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مولوی جس کو ہم سنجیدہ لے ہی نہیں رہے تھے، یہ مولوی جسے ہم اتنا اس کا وزن نہیں سمجھتے تھے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے، یہ کیا کیا اس نے؟ کہا بھائی شاہ بھاگ گیا۔ کہا وہ شاہپور بختیار کی گورنمنٹ، وہ جو ہم نے تو فوج کو کہا تھا نا، یعنی مارشاء اللہ نافذ ہو گیا تھا، مارشاء اللہ کیا وہ فوج نے گولی نہیں چلائیں؟ کہا بہت گولیاں چلائیں۔ کہا پھر؟ کہا بھائی کچھ نہیں ہوا خمینی کے لوگوں کو، یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، ایک کو مارتے ہیں دھڑ سے گرتا ہے، دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کو مارتے ہیں وہ گرتا ہے، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ کہا فوج کیا؟ کہا فوج ناکام ہو گئی۔ کہا بندے مارو، باقاعدہ آرڈر جاری ہو گئے، ایک کے بعد ایک شخصیت، ایک کے بعد ایک شخصیت، ایک کے بعد ایک شخصیت۔ سکون نہیں ملا استعمار کو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں بگڑا۔ خمینی تو خدا پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہر بات، ہر دھماکے کے بعد، ہر دھماکے کے بعد، یعنی بہشتی کی شہادت اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جتنے بیسس تھے اس انقلاب کے بظاہر، وہیں کہ اس کی گہریں بہت اس کی جڑیں بہت گہری ہیں، لیکن ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے نا کہ پلرز بہشتی ہے، پلر مطہری ہے، پلر ایک فلاں ہے۔ خمینی ان کو پلر نہیں سمجھ رہا تھا۔ خمینی بشکن بڑی عجیب سی، جب آ کے بہشتی کی خبر، کہا کہ دیکھو ذرا آرام سے دینا، کیونکہ ابھی ایک مطہری کی خبر آ چکی ہے، وہی اس نے دل کو بہت جھٹکا دیا ہوا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم ایک دم بتاؤ 72 لوگ چلے گئے، آپ کے سارے امپورٹنٹ لوگ چلے گئے،
سب دھماکے سے اڑا دیے، 72 کے 72 ایک ساتھ، سب پارلیمنٹیرینز ہیں، ایک جگہ پر حزب جمہوری کا دفتر ہے، بات چل رہی ہے اور وہاں پہ دھماکہ ہو گیا، یعنی اندر کی منافقت ہے۔ کہا کہ آرام سے خبر دینا، خبر دی، تھوڑی دیر سوچا، بہشتی کی خبر مل گئی کہ آپ کے 72 ساتھی چلے گئے۔ خمینی بہت شکن، تھوڑی دیر سوچا، کہا بہشتی رفت خدا کے ہست، فارسی میں کہا بہشتی گیا ہے، خدا تو ہے نا۔ کیا اعتماد ہے، کیا اعتماد ہے اس اللہ پہ، اس کو ایک زندہ وجود سمجھتے ہیں بھائی، وہ کہ جو ہر وقت تیار ہے مدد کرنے کے لیے۔ آپ کی طرف سے قدم اٹھنے چاہیے، آپ قدم اٹھائیں، خود خدا نے کہا ہے نا ایک قدم تم بڑھاؤ پھر دیکھو کتنے قدم ہم آتے ہیں۔ ہاں بہشتی رفت خدا کے ہست، یہ اعتماد۔ خمینی شخصیات کو انقلاب کا پلر نہیں سمجھ رہے تھے، اس تبدیلی کا پلر نہیں سمجھ رہے تھے، اور آج تک نہیں سمجھتے، نہ خمینی نہ خامنئی۔ افراد کی بنیاد پر یہ انقلاب قائم نہیں ہے ہی نہیں ایسا، مطمئن ہو جائیں، ہے نہیں ایسا۔ اس کے پیچھے قرآن ہے، اور اگر قرآن ہے تو یہ تبدیلی آگے بڑھے گی، پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ افراد پہ نہیں ہے جو منحرف ہو جائے، ہو رہے ہیں اس انقلاب میں، کہ سب کے سب اپنے راستے پر ہیں۔ جی شروع سے لے کر آج تک، یعنی ہم نے بنی صدر سے جھٹکا کھایا ہے، مہدی بازرگان سے جھٹکا کھایا ہے، پہلا وزیر اعظم پہلا صدر، پہلا وزیر اعظم پہلا صدر انقلاب کے بعد ہمیں وہاں سے جھٹکے لگنا شروع ہوئے کہ یہ سب امریکی نکلے، کچھ ضعیف نکلے، کچھ کمزور نکلے، بعض امریکی پیڑ نکلے، ورکر نکلے، اور کچھ اپنے نظریات کے منحرف نکلے، چھوڑتے چلے گئے۔ آیت اللہ منتظری کو چھوٹا جھٹکا تھا خمینی کو، نائب تھا، قائم مقام تھا خمینی کا، اپنی فکر کی بنیاد پر منحرف ہوا، امریکی نہیں تھا، فکر کی بنیاد پر منحرف ہوا، افکار کی بنیاد پر منحرف۔ میرا خیال نہیں کہ تشیع ان چیزوں سے آگاہ نہ ہو، آپ آگاہ ہیں، رسول اللہ کی تحریک سے لوگ اپنے افکار کی بنیاد پر منحرف ہوئے، کم تھے جو مفادات کی بنیاد پر منحرف ہوئے۔ مفادات والے کم ہوتے ہیں کہ بھائی خمینی رہے گا تو یا رسول اللہ رہیں گے یا علی کی حکومت کو مان لیا تو ہماری تو عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن کم۔ منحرف زیادہ تر اصحاب ہیں، بڑی شخصیات ہیں، اپنے افکار کی بنیاد پر منحرف ہوئے، یعنی ہلکا سا زاویہ لینا، زاویہ سمجھتے ہیں نا، ہلکا سا، تھوڑا سا جو راستہ خمینی نے دکھایا، ہلکا سا منحرف ہو جائے، اس کے بعد پھر نہیں پتہ چلتا یہ لائن کہاں، اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ او پٹریوں کی طرح نہیں ہوتی، ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، بس یوں کر کے مڑ جاتی ہیں پھر، لیکن شروع میں بالکل قریب قریب ہوتی ہیں، اندازہ نہیں ہوتا آدمی کو۔ اور ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، ابھی انہی الیکشنز میں جو شاید 15-16 دن کے بعد ہیں، پھر آپ کو کچھ خبریں ملنے والی ہیں، کچھ بڑے لوگ اور بڑے لوگ کہ جن کے ہلنے سے واقعی آپ بھی ہل جائیں گے۔ خبروں کے لیے تیار رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ رسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، مولا کائنات کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کیوں امیدیں رکھے بیٹھے ہیں؟ سب خامنہی کے ساتھ چلیں گے، سب انقلاب کے ساتھ چلیں گے، بہت مشکل کام ہے، یہ راستہ بہت سخت ہے بھائی، اتنا آسان ہے نہیں۔ بہرحال تو یہ افراد کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم اس کے انحراف کو بھی افراد کے جانے پر ہی تولتے رہیں، پرکھتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں لیٹ ہو جاتا ہے، کام تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، کچھ لوگ کچھ عرصے تک اس شہر میں رہتے ہیں اس منحرف فکر کے، لیکن اگر اوپر والا جو اصل شخصیت ہے، اگر قرآن کی بنیاد، احادیث کی بنیاد، یعنی سیرت اہل بیت کی بنیاد ہے، تو یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، گزر گیا۔ 37 سال گزار لیے اس انقلاب نے، 37 سال، ساری بنیادیں اس کی قرآنی ہیں۔ انقلاب شروع ہونے سے لے کر، دوستوں اور جوانوں یہ بات یاد رکھیے گا، اس میں ایک ایک یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کیونکہ ایک مقصد بڑا ہے، ہدف بڑا ہے، تو تھوڑا سا ہم کوئی غیر شرعی کام، غیر اخلاقی کام، غیر فقہی کام اس سے استفادہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہدف بہت بڑا ہے۔
یہ فکر خمینی سے منحرف ہونا ہے. یہ فکر، یہ نظریہ، یہ خمینی کے افکار سے تعلق نہیں رکھتا. خمینی کہتا ہے ہدف بھی اگر مقدس ہے، وسیلہ بھی مقدس ہونا چاہیے. سیدھی سی بات ہے، کوئی اس میں تقیہ نہیں، کوئی اس میں کمپرومائز نہیں آگا کیونکہ ہم نے کام بہت بڑا کرنا ہے، گھر پرائیویٹ ہے، کیونکہ ہمارا مظاہرہ ہے. نہیں، ہمارا بہت بڑا جلسہ ہے شہداء کا، اب ہم نے شہداء کے جلسے کو بنایا مقدس، بہت بڑا مقدس. اچھا، پھر کہا کہ دیوار تو کسی اور کے گھر کی ہے، لیکن کیونکہ روڈ کے اوپر ہے، صاف صاف پینٹ ہوا ہے، بہترین پینٹ ہے، اس پہ لکھیں گے تو بہت اچھا نظر آئے گا. ہم نے اپنے جلسے کی چوکنگ کر دی. خمینی بت شکن اس کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتا بھائی اگر کام مقدس ہے، وسیلہ بھی مقدس ہونا چاہیے. اگر بات لوگوں کو پتہ کیسے لگے اس محلے والوں کو، تو آپ یہ کریں گے، آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے، لوگوں کی دیوانیں خراب کریں گے. نہیں آگا حکومت ہی صحیح ہے، جو حکومت کا اسکول ہے نا گورنمنٹ کا، اس نے پیلا پیلا بھی تازہ رنگ کروایا ہے، اس کو خراب کر دیتے ہیں. خمینی کی نگاہ میں یہ بھی جائز نہیں. بہت خطرناک خمینی کی فکر ہے. میں زیادہ نہ بیان کروں ورنہ آپ سب کے گھروں کی بجلیاں بند ہو جائیں گی. اس حکومت میں بھی جو پاکستانی ہے، آپ بجلی چوری نہیں کر سکتے. کیوں نہیں خمینی، یعنی کیوں خمینی کے راستے سے لوگ منحرف نہیں ہوں گے بھائی؟ چھوڑ دیں گے. خمینی نے فرانس کے اندر، فرانس 4 مہینے رہے صرف، قانون تھا گھر کے اندر ذبح نہیں کر سکتے چاہے مرغی کیوں نہ ہو. اور انہوں نے چھپ کے، کیونکہ خمینی کھاتے تو گوشت نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ آتا تھا تو وہ شوربہ، وہ بھی سوپ کی شکل کا، یخنی کی شکل کا. آخری ساری زندگی اسی پہ گزاری ہے. یا بند ہے یا روٹی ہے، سوکھی روٹی ہے، اس کو اسی میں ڈبونا ہے، اسی میں کھانا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ بہت عرصہ ہو گیا، کیونکہ ہم فرانس سے تو گوشت لے نہیں پاتے، فرانس میں گوشت خمینی بت شکن کمزور ہو رہے ہیں تو یخنی بنا لیتے ہیں. تو وہاں تو ذبیحہ صحیح ملتا نہیں ہے، گھر میں ہی کاٹ لیتے ہیں. خمینی بت شکن کے گھر میں مرغی کٹ گئی، بت شکن کے سامنے لے آیا اس کا شوربہ. فرانس کی بات کر رہا ہوں بھائی، شوربہ لے آئے جس کو آپ سوپ یا یخنی کہیں. خمینی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ یخنی ہے. کہا گوشت کہاں سے ہے؟ مجھے معلوم ہے گوشت تو بازار سے خریدتے نہیں ہیں، گوشت کہاں سے ہے؟ کہا کہ وہ بس ہم نے جو نا وہ ثابت مرغی خرید لی تھی، گھر میں اس کو مرغے کو یا مرغی کو ذبح کر. انہوں نے کہا یہ تو پتہ نہیں تمہیں فرانس کے قانون کے اندر گھر کے اندر ذبح نہیں کر سکتے. کہا پتہ ہے، لیکن یہ کون سی اسلامی حکومت ہے، یہ کون سی مسلمانوں کے مفادات کی حکومت ہے، یہ تو ظالم حکومت ہے فرانس. خمینی بت شکن نے کہا کہ اگر قوانین انسان کی فلاح و بہبود کے مطابق بنائے جائیں تو چاہے حکومت فرانس کی ہی کیوں نہ ہو، یہ ذبیحہ میرے لیے کھانا حرام ہے. کیسے چلیں گے لوگ خمینی کے ساتھ بھائی؟ کیسے چلیں گے لوگ خمینی کے ساتھ؟ تھوڑا سا جھوٹ بول لیتے ہیں بندہ کور کرنے کے لیے، جھوٹ بول لیتے ہیں. دیکھیں یہ خمینی، یہ وہی خط امام علی علیہ السلام ہے، سمجھیے گا اس بات کو. مولا کائنات سے کہا تھا کہ آپ کو دیتے ہیں خلافت، کہا ہے نا آپ کو دیتے ہیں خلافت، لیکن یہ کہ چلنا آپ کو ہوگا قرآن، رسول اللہ کی سیرت اور سیرت جی میں نہ کہوں نا، ریکارڈ ہو رہی بات، اسی بات آپ ہی لوگ کہیں جو کہنا. تو کیا کہا مولا کائنات نے؟ کیا کہا بھائی؟ قرآن اور سنت، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہاں سے آئی تیسری چیز؟ کہا نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا آغا مصلحت نہیں کہہ دیتے، کون سا چلنا تھا، خلافت اپنے ہاتھ میں لے لیتے. انہوں نے کہا بنیاد جھوٹ پہ رکھ کے، علی کے ساتھ ہمیشہ لکھ دیا جائے گا جھوٹ. آغا نہیں چل سکتے خمینی کے ساتھ، مشکل کام ہے، چھوڑیں گے لوگ. ابھی جس بڑی شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تھوڑا عرصے بعد آپ کو پتہ چلے گا منحرف ہو گیا، وہ اسی انتخابات میں نتیجہ نکلنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بیٹا کرپشن میں جیل میں، اور انسان یعنی خود اسلامی حکومت کی عدالت نے اس کو کرپشن کی بنیاد پر جیل میں ڈالا ہے، اور یہ اس کے کان میں دعا پڑھ رہے ہیں جب وہ جیل جا رہا ہے کہ تمہیں کامیابی کے ساتھ
حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ یہ مشکلات برداشت کرنی ہے. تم باہر آؤ گے، تم نے اس ملت کے لیے بہت کام کیا ہے، تم باہر آؤ گے. جب وہ دعا پڑھ رہا تھا نا کان میں، ہماری سمجھ مصیبت آ گیا کہ یہ کیا؟ اسلامی عدالت نے سزا دی ہے، چاہے اولاد تمہاری کیوں نہ ہو. تم اپنے آپ کو دوسرے نمبر کی شخصیت کیوں نہ کہو انقلاب کی، تیسرے نمبر کی شخصیت کیوں نہ کہو انقلاب کی. بیٹا منحرف ہے تو اعلان کرو منحرف ہے، یعنی کہ میرا بیٹا ہے تو ساتھ دینا ہے. بہت مشکل ہے آقا، یہ راستہ بہت مشکل ہے، چلنا اس پر بہت مشکل ہے. اس میں ہر چیز جاتی ہے، ہر چیز جاتی ہے. خدا اور اہل بیت ملتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ نقدی کام کرتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو ہمارے مزاجوں کا، ہم نقدی کام کرنے والے لوگ ہیں. فوراً نتائج، ہماری تنظیمیں فوراً نتائج، ہماری شخصیات فوراً نتائج. ہم سب اپنی زندگیوں میں ہی کہتے ہیں نتیجہ ملنا چاہیے. مدرسہ بنا رہے ہیں، اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ فوراً ہم ہی سنبھال سکیں، بن جائیں، سارے کمرے تیار، سارے اساتذہ موجود، اس قابل ہو جائے کہ پھر اپنے بیٹے کو دے کے چلے جائیں. مسجد بنا رہے ہیں، یہی فکر ہے، سنبھالنا ہے تو بیٹا میرا پڑھ رہا ہے، جب تک میں ہوں انشاءاللہ بیٹا یا داماد آ جائے گا، پھر محراب بھی جائے گا، وہ سنبھال لے گا. فکر یہی ہے. تنظیم بھی ایسے ہی، ہر آدمی اپنے زمانے میں نتیجہ لے رہا ہے. سر اسی زمانے کے اسی الیکشن میں حصہ لینا ہے. کیوں بھائی اس زمانے میں کیوں لینا ہے یار؟ تھوڑا بہت کام بھی کر لو، کوئی بنیادیں بنا لو، کچھ کر لو، پھر آ جانا. نہیں، اسی زمانے میں الیکشن میں حصہ لینا ہے، ابھی سیٹیں جیتنی ہیں. بندگان خدا احتیاط کرو، آہستہ آہستہ چلو، بیسس بناؤ. نہیں، ہم نقدی کام کرنے کے عادی ہیں، ہم کوئی سرمایہ گزاری نہیں کرتے. سرمایہ لگائیں بعد میں نتائج ملے، نہیں کرتے. بالکل الٹ، بالکل مخالف سوچ ہے اہل بیت علیہ السلام سے آپ لوگ. بالکل، ہم خود، میں خود بالکل مخالف چلتے ہیں چیزوں کے. اہل بیت نے صرف اپنا، اگر آپ نے دیکھا ہو، سب کچھ لگایا. کسی معصوم نے اپنے زمانے میں نتیجہ دیکھا اپنے کاموں کا؟ جی بسم اللہ، ہاں یا نا؟ کیا ناکام کہیں گے ان شخصیات کو آپ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں کوئی نتیجہ نہیں دیکھا؟ یہ سب شخصیات ناکام ہیں. یہ جو آج ہو رہا ہے نا یمن میں، جو آج ہو رہا ہے نا لبنان میں، جو آج ہو رہا ہے نا شام میں، جو آج ہو رہا ہے عراق میں، جو ہوا ایران میں، یہ سب اہل بیت کا کیا ہوا کام ہے. اہل بیت کا. میں نہیں کہہ رہا بھائی، خمینی بت شکن کہتے ہیں، انقلابی کامیابی کے بعد کہتے ہیں. کون سے پوچھا ہوگا یہ انقلاب؟ سوچ یہ رہے تھے کہ ہماری طرح کے ہوگا خمینی بھی، کہے گا ہاں میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا درد برداشت کیا، بڑی جیلیں برداشت کی، ملک بدر کیا گیا، مجھے میری ہر چیز چھین لی گئی، پھر میں آیا، میں اور پھر کامیاب ہو گیا. سمجھ رہی ہے دنیا، یہ سمجھ رہی تھی خمینی یہ کہے گا. خمینی نے کہا یہ جتنا بھی انقلاب ہے نا، یہ سب عاشور نے دیا ہے. جتنی تبدیلی ہے نا، سب کربلا کی وجہ سے آئی ہے. کسی ایک جگہ، سر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، یہ دنیا تحقیق اور ریسرچ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہاتھوں میں آپ کے موبائل ہیں، لکھنا شروع کریں، سرچ کرنا شروع کریں تو آپ ساری تحریریں امام کی پڑھ لیں گے. اردو میں بھی مل جائیں گی، انگلش میں بھی مل جائیں گی آپ کو. پڑھیں کہیں خمینی نے کہا ہو میں نے یہ کیا، میری وجہ سے یہ ہوا، میں نے یہ قدم اٹھایا، میں نے پھر یوں سوچا، پھر میں نے یہ تنظیم بنائی، پھر میں نے کچھ، کہیں ہے ہی نہیں، لفظ ہے ہی نہیں، یہ والی بات ہے ہی نہیں. اور کیونکہ یہ بات نہیں ہے تو یہ کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب ہے. اور ہماری سمجھ میں خمینی بت شکن کے اس کام سے ہی آیا کہ جہاں ہم اپنے آپ کو مائنس کرنا سیکھ لیں گے نا، میری اس بات کو سن لیں، بعد میں غور کرتے رہیے گا، جہاں ہم اپنے آپ کو مائنس کرنا سیکھ لیں گے وہاں پر یہ ملت ترقی کرنا شروع کر دے گی. ملت، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو مائنس کرے گئے، بظاہر گئے، دنیا میں ناکام ہوئے، اور یہ ملت آپ کی جو ہے متحد ہونا شروع ہو جائے گی. مسجد آپ کی بہتر، محراب آپ کی بہتر، ٹرسٹ آپ کی بہتر، تنظیم آپ کی بہتر، ملت آپ کی بہتر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مائنس کرنا سیکھ لیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی جگہوں پر فرعون، سب. میرا نظریہ، میری فکر، میری سوچ، میں، آپ مجھے مانیں،
تب اتحاد ہوگا. آپ مجھے مانیں تب آپ کی تنظیم چلے گی. آپ مجھے مانیں تب ٹرسٹ اوپر آئے گی. آپ مجھے مانیں یعنی ہر چیز میں. اور پھر کہتے ہیں یار یہ تبدیلیاں نہیں آ رہی, صحیح نہیں ہو رہا, معاشرہ چل نہیں رہا, ویسے متحد نہیں ہو رہے ہم. کیسے ہوں گے؟ کہ ہم لوگ کوئی بھی, مجھ سمیت کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خرچ کریں, نہ کہ اپنے آپ کو بڑھائیں, نہ کہ اپنے آپ کو حاصل, نہ کہ اپنے لیے کچھ سوچیں, اپنے لیے حاصل کریں, اپنے آپ کو خرچ کریں. سوچیں, خرچ کرنا سوچیں. خمینی بت شکن آپ کے زمانے کا انسان ہے. ہم ائمہ کی بات کیا کرتے ہیں, چلیں بھائی بہت فاصلہ ہو گیا, دور ہو گیا. خمینی آپ کے زمانے کا انسان ہے. علی خامنہئی آپ کے زمانے کا انسان ہے, آپ کے زمانے کا. اس بندہ خدا نے جتنا اپنے حقوق سے پیچھے آئے نا, جو حق حاصل ہے, تحریر شدہ حق حاصل ہے, خامنہئی آپ کو یہ حق حاصل ہے, آپ یہاں مداخلت کر سکتے ہیں. خامنہئی آپ کو یہ حق حاصل ہے, آپ فلاں کو روک سکتے ہیں. خامنہئی یہ حق حاصل ہے, آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں, آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں. حق حاصل ہے. اور یہ حق ایران کی حکومت نے نہیں دیا ہوا ہے, اسی قرآن نے دیا ہے, اسی اہل بیت نے دیا ہے. جتنے اختیارات دیے ہیں فقیہ کو انہی بنیادوں پر. اور یہ اپنے حق سے پیچھے آتے ہیں, مسلسل پیچھے آتے ہیں. مداخلت کر سکتے ہیں اسی 5+1 کے مذاکرات میں, مداخلت کر سکتے ہیں کہ روحانی صاحب غلط جا رہے ہو, لیکن یہ روش نہیں اپنائی یہ روش. کہ چلو ٹھیک ہے, ابھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسے ہوتا ہے, ابھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے, بسم اللہ کرو. قاہر ہے میرے موزرن نے, کامیابی ملی تو ملی, ناکامی بظاہر ملی تو وہ بھی کامیابی ہے. کہا وہ کیسے بھائی؟ فرض کریں آپ کامیاب ہو گئے 5+1 میں تو ہو گئے, ناکام ہو تو کامیاب کیسے ہو گئے؟ کہا بھائی ناکام ہو گئے کامیاب اس لیے ہو گئے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ابھی ملک میں ایسے ہیں, حکمرانوں کی سطح پر بھی, عوام میں بھی, جو سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ سے رابطہ بڑھا کے ہی فائدہ ہے. ان کو جب جھٹکا لگے گا نا تو یہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ بھائی یہ سب ایک پچ پر آئیں گے, قوم ہماری طرح سوچنا شروع کر دے گی. ابھی بہت سارے لوگ ہیں ہماری قوم کے کہ جو سوچ رہے ہیں نہیں امریکہ اور یورپ سے رابطہ بڑھا کے اب اپنے آپ کو آگے لے کر آنا ہے. بہرحال انقلاب کی بنیادیں کیونکہ قرآنی ہیں. ویسے میری خواہش تھی کہ میں تھوڑا سا اس کے حکومتی نظام پر بھی بات کروں. ٹائم ہے ہمارے پاس؟ کتنا ٹائم ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خواہش تھی کہ میں اس کے جو ارکان, امپورٹنٹ ارکان ہیں, ان پر بات کروں. آپ کو اندازہ ہو کہ یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے, یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے کہ قرآن حکومت اسلامی بنا رہا ہے, سیرت اہل بیت نے حکومت اسلامی کو اصل میں بنیاد بخشی ہے. یہ صرف نعرے کی حد تک نہیں ہے. یہ نعرہ ہوتا یہ ختم ہو جاتا, یقین کریں ختم ہو جاتا. نعروں کی بنیاد پہ بڑے اچھے نعرے جن کو انسانی اس وقت کے معاشرے میں بڑا ہی اچھا حقوق بشر سے متعلقہ ہو, یا انسانی حقوق سے لے کر اور خواتین کے حقوق سے لے کر اور آزادی اور استقلال اور فلاں, روٹی کپڑا مکان, یعنی جو مشہور باتیں جن کو جن نعروں پر بیوقوف بنایا جاتا ہے معاشروں کو. رشیا نے بنایا, اس سے پہلے فرانس نے بنایا, 1789 فرانس کا انقلاب, یا رشیا 1917 کا انقلاب, یا الجزائر 1963 کا انقلاب. یہ بیوقوف بناتے رہے. جو بڑے 3 انقلاب معروف ہیں آپ کے یہاں, چوتھا ایران کا انقلاب کہا جاتا ہے. یہ بھی انسانی حقوق کے, یا وہ سارے اچھے نعرے لگاتے تھے جو اس وقت اس زمانے کے معاشروں کو بہت اچھا, ابھی بھی ویسے اچھا لگتا ہے, سارے نعرے بہت اچھے لگتے تھے. لیکن یہ کوئی بھی اپنے ابتدائی 10 سالوں تک بھی اپنے نعروں پہ نہ رہ سکا. ابتدائی 10 سالوں میں منعرف. نیپولین نے قبضہ کر لیا. فرانس کا انقلاب جمہوری انقلاب بقول ان کے, لبرلزم اور جمہوریت, شہنشاہیت اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. اور صرف 20 سال کے اندر نیپولین بوناپارٹ فرانس کا بادشاہ بن جاتا ہے. ڈکٹیٹر آتا, فوجی بغاوت, اور پھر ایسا ڈکٹیٹر, اور پھر وہ بادشاہت کی طرف چلا جاتا ہے نیپولین. یہ فرانس کا انقلاب ابتدا کے 20 سالوں منعرف. یہ لینن یعنی مارکس کا لانے والا انقلاب, لینن نے 1 ملین سے زیادہ لوگ اپنے مخالف مار دیے. یعنی ڈکٹیٹرشپ ہو گئی جس میں بقول ان کے اشتراکیت تھی. سوشلسٹ کیا ہوتا ہے؟ اشتراکیت, یعنی سب برابر. کتنا بڑا فراڈ ہے. پھر بیچارہ الجزائر کا مظلوم انقلاب, 1 ملین سے زیادہ لوگ, یعنی سمجھیں, 1 ملین نہیں, 10 ملین لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں.
نہیں میرا خیال ہے 1 ملین ہی لوگ شہید ہوئے، نہیں 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے الجزائر کے انقلاب کو لانے میں، 10 لاکھ لوگ۔ یہ ایک یعنی 3 نظریات کا ایک چربا کہلاتا تھا، یعنی اس میں اسلام بھی تھا، اس میں سوشلزم بھی تھا، اور اس میں لبرلزم بھی تھا۔ 3 انقلابات کا، 3 نظریات کا یہ انقلاب کہلاتا تھا۔ ابتدائی 5 سالوں میں منحرف ہو گیا الجزائر کا انقلاب۔ آج خمینی کے اس انقلاب کو 37 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 11 فروری کو کتنے سال ہو گئے؟ 37 سال۔ ہم نہیں کہتے، دشمن اعتراف کرتا ہے کہ یہ ابھی تک 1% بھی، 1 ذرہ برابر بھی اپنے نظریات سے منحرف نہیں ہوا ہے۔ ان کو منحرف کرنے کے لیے مشینریز نہیں تھیں، انہیں منحرف کرنے کے لیے اندر اور باہر سے ہر طرح کی سازش۔ نہیں آقا ابھی آخری حربہ رہ گیا ہے، رہبر معظم نے کہا یہ غلط ہے، جسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ حربے کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے، اور یہ انقلاب اپنے راستے سے منحرف نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اختیارات شخصیت کو نہیں ہیں، سمجھیں اس بات کو، فرد کو نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیونکہ ولی فقیہ ہیں سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، غلط بات ہے۔ کیونکہ ولی فقیہ ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، لیکن یہ سارے اختیارات اسی قرآن اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہیں، یعنی وہ وہی مداخلت کریں گے جہاں تک قرآن اور سیرت ان کو اجازت دے گی، اور جہاں اجازت نہیں دے گی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ سمجھیں، اگر یہ اس کا جو انتخاب ہے ولی فقیہ کا، یہ تو ڈکٹیٹر ہے، ڈائریکٹ آ گیا، نہیں آیا۔ خمینی کو کہا کہ بس انقلاب آیا ہوا، اب آپ تو ہمارے ولی فقیہ ہیں، اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں یا آپ کوئی قانون کوئی بنائیں، کیا ضرورت ہے، آپ ہیں۔ خمینی نے کہا غلط بات ہے، کہ انتخابات کرواؤ۔ جو دوسرا الیکشن ہوا ہے کس چیز کا ہوا ہے؟ خبرگان کا، جو انشاءاللہ ابھی 1 ہفتے کے بعد ایران، 15 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد ایران میں ہے خبرگان کا الیکشن۔ کہا یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہا خبرگان سے مراد اہل خبرہ ہیں۔ کہا یہ اہل خبرہ کے لفظ کہاں سے آیا؟ کہا یہ سیرت اہل بیت سے آیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھائی خبرگان یعنی خبر رکھنے والے، یعنی آگاہ لوگ۔ کہا آگاہ لوگوں کا ایک فورم بناؤ۔ کہا آگاہ لوگ کہاں سے لائیں؟ وہ جو یونیورسٹیز کے باہر کے پڑھے ہوئے؟ کہا نہیں، یہ مجتہدین جو حوزے کے پڑھے ہوئے۔ کہا آگاہی سے کیا مراد ہے؟ کہا جو قرآن اور سیرت کا پورا درس رکھتا ہو، پورا آگاہی ہو رکھتا ہو۔ کہا آپ کی آگاہی سے مراد یہ والی آگاہی ہے؟ کہا جی یہ والی آگاہی ہے۔ تم کس کو مطلب لیتے ہو آگاہی سے؟ ہم تو سوچ رہے تھے کہ باہر کے پڑھے ہوئے ڈاکٹرز، پروفیسرز، وکلاء، حقوقدان۔ انہوں نے کہا بھائی یہ حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ۔ کہا مجتہدین کے انتخابات کروانے؟ کہا جی مجتہدین کے انتخابات کرواؤ، پورے ایران میں عمومی۔ کہا پورے ایران میں عمومی۔ کہا کتنے چاہیے؟ کہا بھائی بنا لو خود ہی، جیسے پارلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اسپیکر، یعنی آپ جب پارلیمنٹ کا چن رہے ہوتے ہیں کوئی ممبر، تو طے ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر اس جگہ پر اتنے لوگ ہیں تو اس پر 1 ممبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو کہا اسی طرح سے دیکھو کہ عوام کتنی ہے، ہمیں اتنے مجتہدین چاہیے کم سے کم، اب اس کو تقسیم کر لو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی 60 کے قریب بنتے ہیں۔ تو کہا ختم ہو گئی بات، 60 مجتہدین کا عوام سے انتخابات کرواؤ۔ عوام سے انتخابات کروائیں 60 مجتہدین کا؟ کہا بالکل، الیکشن کرواؤ۔ کہا یہ تو علمی موضوع ہے، آپ خود ہی بتا دیں نا کون سے 60 لوگ ہونے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں پورا حوزہ علم قوم آپ کے سامنے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں بھائی یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی اگر اسی طرح سے کیا تو یہ کیسے جمہوری عمل کہلائے گا؟ کیسے میری یہ پوسٹ، میرا یہ مقام جو ہے نا یہ عوامی چناؤ کے مطابق کہلائے گا؟ کہا خبرگان کا چناؤ عوام کرے گی۔ کہا عوام ٹھیک ہے، الیکشن کرا دیتے ہیں، ہو گئی عوام۔ کہا اب ان کا کام کیا ہے؟ کہا کہ یہ پہلا کام ان کا ولی فقیہ کا تعین کرنا ہے کہ کس میں صلاحیت ہے ولی فقیہ بننے کی۔ کہا وہ ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ کوئی لکھا ہوا کوئی قانون ہے کوئی؟ کہا ہاں نا ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہی سیرت اہل بیت میں۔ پھر وہی سیرت اہل بیت، کیا مطلب یہ ہے کہ سیرت اہل بیت میں موجود ہے کہ جب ائمہ نہیں ہوں گے، پردہ غیبت میں جانے والی بات کوئی 11ویں معصوم سے تو شروع نہیں ہوئی، یا ایسے ہی ہے؟ یعنی 11ویں معصوم کو اچانک پتہ چلا کہ ہمارے ایک آدمی غیبت میں چلا جائے گا، یا اس کی خبریں رسول اللہ بھی دے رہے تھے؟ ہاں یا نہ؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اب تو آپ کے اپنے عقائد کی بات ہو رہی نا، پہلے سیاست کی بات ہو رہی تھی، چلیں آپ سب خاموش بیٹھے تھے، اب تو بولے نا کچھ۔ بات رسول اللہ سے ہو رہی تھی، اس سے پہلے سے بھی ہو رہی تھی؟
یعنی قائم آل محمد علیہ السلام درود پڑھے محمد والے محمد. اس کا کوئی تعلق اہل بیت کی صرف اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے نہیں ہے، رسول اللہ کی زندگی سے نہیں ہے، انبیاء تک. یعنی یہ بات بہت پرانی ہے. کہا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ بھائی اس غیبت میں کوئی تو ہوگا جو سنبھالے گا. کہا جو سنبھالے گا اس کی کوئی صفات ہونی چاہیے، یا میں اور آپ مل کے تشخیص دے لیں کیا ہونا چاہیے؟ معذرت کے ساتھ اگر ایسی تشخیص دینی ہے میں اور آپ طے کر لیں تو بھائی پھر وہ جو بیچارہ ایک بہت بڑا فرقہ جس نے یہی کام کیا تھا ہم سے پہلے، انہوں نے اپنے طور پہ تعین کر لیا تھا نا. آپ کا اختلاف کیا ہے ان سے؟ کیا اختلاف ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو مشکل بات تو نہیں کر رہا. انہوں نے رسول اللہ کے بعد کہا کہ بھائی ہم صاحب اختیار ہیں. کیا کہا؟ ہم صاحب. ہم نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنی بڑی مقام، اتنے بڑی پوسٹ جس کو ہم نائب امام کہتے ہیں، اس کی صفات کو یا کس شخصیت کو ہونا چاہیے اس پوسٹ پہ، اس کے لیے میں اور آپ صاحب اختیار ہیں. غلط بات ہے یہ. پھر کون؟ کہا بھائی خبرگان. یہ 82 مجتہدین ابھی 82 ہیں اس وقت خبرگان کے اندر. اس وقت 82 مجتہدین ہیں. اس وقت 60 کے قریب تھے. خمینی بت شکنی کے زمانے میں عوام کی تعداد اتنی تھی کہ 60 کے لائق. کہا انہوں نے تعین کرنا ہے، یہ سیرت سے آگاہ ہیں، انہوں نے وہ صفات نکال کے دیکھنا ہے کہ ان صفات پر کون پورا اترتا ہے. سمجھیے میری بات، کہ ان صفات پر کون پورا اترتا ہے. نہ یہ کہ ایک آدمی کا تعین کر کے کہا کہ اب اس کو کسی بھی طریقے سے ان صفات کا مالک بناؤ. زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو پیش کیا جاتا ہے بڑی خطرناک انداز میں، خصوصاً یورپ دنیا خطرناک انداز میں پیش کرتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک بندے کو انہوں نے تعین کر لیا اب اس کو فقیہ بنا رہے ہیں. جیسے کہا نا رہبر موسم کے لیے آگا، یہ تو پہلے مجتہد بھی نہیں تھے. باتیں آپ کے معاشرے میں بھی آئیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اجتہاد کو جو ہے نا ہمارے دماغ میں بھی توضیح المسائل تک محدود ہے. بڑا ہی زبردست دماغ میں اجتہاد ہے. اجتہاد کو ہم کہتے ہیں توضیح المسائل. توضیح المسائل ہے تو مجتہد ہے، توضیح المسائل نہیں ہے تو مجتہد. یہ ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے. بھائی یہ جو حکومت چلانا ہے نا، حکومت چلانا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس توضیح المسائل سے. مقابلہ ہی نہیں ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. کبھی آپ اجتماعی کوئی ذمہ داری لیں تو آپ کو پتہ چلے اجتماعی ذمہ داری کہتے کسے ہیں. 37 سال اور خصوصاً رہبر معظم کے اس وقت 27 سال سے یہ بندہ خدا جس طرح سے پوری دنیا کی پریشانی، دنیا نے اس وقت پریشان کر رکھا ہے. پابندیاں، جنگ، شہادتیں، پورے دنیا میں ایران کو ملوث کر دیا ہے. شام کا مسئلہ، لیبنان کا مسئلہ، بحرین کا مسئلہ، دیکھیے تو آپ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا کو ان مسائل سے نکال رہے ہیں، یعنی ایران کو، انقلاب کو، تشیع کو ان مشکلات سے نکال کے مسلسل اس کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ اس کو اور توضیح المسائل کو برابر سمجھتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ نائب امام ہیں. نائب امام کی صفات ہیں. صفات کا تعین میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، پوری انسانیت مل کے نہیں کر سکتی. یہ صرف مجتہدین و فقہا کا کام ہے. وہ استنباط کریں. نہیں آقا استنباطی تو کرنا ہے، ہم بھی کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی کر سکتے ہیں. کم سے کم 40-50 سال حوزے میں گزارے نا. ہم یہ تھوڑی منع کر رہے ہیں کہ نہیں آپ پر پابندی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس مرحلے سے تو گزرے نا. بھائی آپ کسی کو جا کے اپنا علاج کے لیے بھی ڈاکٹر چھوٹا سا بھی ہو، چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو، ہر آدمی کو علاج کے قابل نہیں سمجھتے کہ یار یہ آپ کا علاج کرے گا. پوچھا یار کیا مسئلہ ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں نا. ماں کیوں نہیں کہا آپ نے ہم کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یار ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. انسانی جسم کا مسئلہ ہے، ایک پروسیس سے گزرنے دو. عجیب، جب انسانی جسم کا مسئلہ ہے پروسیس سے گزارتے ہیں. جب آپ کی روحوں کا مسئلہ ہے تو کوئی پروسیس نہیں. جب پورے دین کا مسئلہ ہے کوئی پروسیس نہیں. نہیں ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اہل بیت کی سیرت سمجھنا ہے. کس نے کہا آپ سے؟ کیا آپ خود سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں. گزاریں اپنے آپ کو اس پروسیس سے. بسم اللہ. پھر سب کو اجازت ہے، پابندی تھوڑی لگی ہوئی ہے. دیکھیں نا توضیح المسائل کا پہلا جملہ یہی ہے کہ یا تو ہر انسان خود مجتہد ہو، لکھا ہوا وہاں پہ، نہیں ہو تو کسی کی تقلید کرو. یہ تھوڑی کہا کہ نہیں تم پر پابندی ہے میری تقلید کرو. یہ انداز نہیں ہے. دکھایا اس طرح سے جاتا ہے، ہمیں دکھایا اس طرح سے جاتا ہے. بہرحال جی مجتہدین کا انتخاب ہو گیا. انہوں نے ان صفات کی بنیاد پہ شخصیت کو تلاش کیا، جس میں شخصیت تھی، جس میں صلاحیتیں تھیں، اس کو اپنا ولی فقیہ بنایا اور اس کو نائب امام کا لقب دیا. نائب امام کا لقب دیا.
سارے اختیارات رکھتا ہے اہل بیت کی طرف سے، سارے اختیارات رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ نہیں پارلیمنٹ بناؤ، قانون ساز اسمبلی بناؤ۔ کہا کیا ضرورت ہے، آپ ولی فقیہ ہیں، اب آپ جو کہیں گے وہ قانون ہے۔ کہا یہ نہیں ہے طریقہ کار، یہ نہیں ہے طریقہ کار، یہ صرف معصوم کے اختیار حاصل ہے۔ سمجھیے گا میری بات، یہ صرف معصوم کے اختیار حاصل ہے کہ جو وہ کہے وہ قانون ہوتا ہے۔ کہا میں نائب امام ہوں، معصوم نہیں ہوں، اس جگہ پہ نہیں ہوں، مجھے مدد چاہیے، مجھے سپورٹ چاہیے، مجھے سب لوگ چاہیے، سب کے مشورے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس مشاورت کو کہتے ہیں پارلیمنٹ ایران کے اندر، نہ کہ وہ تصور جو آپ کے ملک میں پارلیمنٹ کا ہے، کیونکہ تصور غلط ہے پارلیمنٹ کا جو آپ کے ملک میں، آپ سوچتے ہیں وہ پارلیمنٹ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ مشاورین ہیں، رہبر معظم کے مشاورین ہیں، خبرگان ان کا تعین کرتی ہے، نگہبان امپورٹنٹ جیسے سینٹ ہے، لیکن آپ کے یہاں کی سینٹ نہیں، ان کے یہاں کی سینٹ، نگہبان، اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ تعین کرتی ہے کہ ہاں کہہ تو دیا ہے معاشرے نے کہ یہ اس آدمی میں یہ قابلیت ہے، لیکن واقعاً قانون اور اہل بیت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق صلاحیت ہے یا نہیں، اس کا تعین نگہبان کرتی ہے۔ اس کا نام ہی نگہبان رکھا ہے، خطرناک فلٹر لگایا ہوا ہے، خطرناک، لیکن اس میں اتنی لچک ہے، وہیں کے خطرناک فلٹر ہے لیکن اس میں اتنی لچک ہے کہ خاتمی جیسا آدمی بھی صدر بن سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں اتنی پاور ہے کہ اس نے اپنے قوانین کو سخت کرنے کے بجائے اور بھی لوز چھوڑا ہے معاشرے کے مطابق، تاکہ جواب دے سکیں، کیونکہ اس میں جمہوریت ہے، اس کی جمہوریت اسلامی ہے، کیونکہ اس نے اس کو اس قابل چھوڑا ہے کہ یہ اس میں اور بھی لوگ آ سکتے ہیں، لیکن اتنا مضبوط سسٹم ہے کہ لوگ آئیں 8 سال حکومت بھی کریں اور چاہیں دل و جان سے کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی آ جائیں ہمارے ملک میں، امریکہ سے ہمارے روابط ہو جائیں زبردست والے۔ خاتمی صاحب تو مرے جا رہے تھے نا اس کام کے لیے، روحانی تو پھر بھی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ خاتمی صاحب کا زمانہ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، مشہور ہو گیا تھا، اب تو ختم ہو رہا ہے انقلاب، جہاں مشہور ہوا تھا پاکستان کے اندر۔ تو اس انقلاب میں اتنی جان ہے، اس میں اتنی لچک ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے، یہ اتنا طاقتور ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ پر بھی اس طرح کی شخصیات آتی ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتی ایران کا، کچھ نہیں بگاڑ سکتی ایران کا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری وہی پہلی بات کہ اس کا نظام شخصیات پر نہیں، قرآن کے اوپر ہے، شخصیات کے اوپر نہیں، سیرت اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہے۔ اور انشاءاللہ آپ اس کو ہمیشہ، ہم ساتھ دیں یا نہ دیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کے اوپر جتنی بھی منفی یا مثبت بحثیں کرتے رہیں، اب یہ نظام رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو روکنے کے لیے قرآن کو روکنا پڑے گا، نہ قرآن رکے گا نہ انشاءاللہ انقلاب رکے گا۔ بہت شکریہ، رحمت کی معذرت، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ کسی اور موضوع پہ پھر بات چیت کریں گے۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی قوم الکافرین۔ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ قرآن کی جس مختصر سی آیت کو یہاں آپ کے سامنے پیش کیا، خمینی بت شکن کی ذات، کیونکہ ہمارا موضوع آج یہاں انقلاب اسلامی 37ویں سالگرہ کا دن تھا، 11 فروری، 3 دن پہلے ہم نے وہ دن منایا۔ آج کیونکہ اس مناسبت سے گفتگو ہے اور اسے ہم بغیر امام خمینی کے، بغیر تذکرہ خمینی کے اس انقلاب کا تذکرہ کر نہیں سکتے۔ ان کی قنوت کی ایک دعا ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ بات احمد خمینی نے کسی جگہ پہ نقل کی
کہ بہت کثرت کے ساتھ جس دعا کا، قرآن کی اس آیت کا اپنی قنوت میں خمینی بت شکن نے تذکرہ کیا، وہ یہ تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، خدایا ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ بہت بڑا اسٹیپ اٹھا لیا ہے، بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس میں صبر کی ضرورت ہے، صبر ہر طرح کا، مشکلات شروع ہوئی ہیں، بات کی ہے، بات بھی وہ کی ہے کہ جو ناپید تھی، اتنا اس معاشرے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا نہیں تھا، کچھ اس طرح کی بات کی ہے خمینی بت شکن۔ 1963 ان طاقتیں امریکہ اسرائیل، یہ نہیں کہ ان کے لیے نئی بات تھی، یہ بات خود حوض علمیہ میں بھی نہیں ہے، یہ بات خود علماء اور مراجع میں بھی۔ ہاں میں نے کہا کتابوں کی حد تک، تحقیقات کی حد تک، ریسرچ ورک بہت ہے ان موضوعات پہ، بھری پڑی ہیں۔ قرآن کی تفاسیر میں خصوصاً جب موسیٰ کا ذکر آپ کریں گے، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ابراہیم اور نمرود کی باتیں کریں گے، تو وہاں آپ لکھیں گے یا کہیں گے، وہاں تحقیقات ہوگی، وہاں یہ بات تذکرہ ہوگا کہ اس زمانے میں یہ انبیاء جو ہیں یہ اپنی بڑی طاقتوں کے خلاف قیام کرتے تھے۔ اس زمانے کے انبیاء اپنے زمانے کی بڑی طاقتوں کے خلاف قیام کرتے تھے، للکارتے تھے، جنگ کی باتیں کرتے تھے، مجاہدین تیار کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں تفسیر کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اب جب اس کے پریکٹیکل کی بات آپ کے زمانے میں ہو رہی ہو کہ اب یہ ہوگا، آپ ہی نے تو کہا کہ قرآن رہتی دنیا تک کی کتاب، آپ نے ہی تو کہا کہ واقعات صرف قرآن نے اس لیے تذکرہ نہیں کیے کہ اپنی اولادوں کو ان واقعات کو سناتے رہیں قصہ کہانی کے طور پہ، یہ حقائق ہیں کہ جنہیں ہر زمانے میں اس زمانے کی جتنی بھی گہرائی ہو، اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق امپلیمنٹ یا اس کا صحیح طرح سے استنباط کرنا، استخراج کرنا، یا دوسرے لفظوں میں آسان الفاظ میں اسے اپنے زمانے کے مطابق ڈھالنا۔ وہ 1962 کی باتیں رائج بات نہیں کی ہے جو پہلے سے حوزہ علمیہ میں ہو رہی ہو، جو پہلے سے علماء مراجع کرتے ہوں، جو مجتہدین کرتے ہوں۔ کتابوں کی حد تک بہت ہے، نظریات کی حد تک، کتابوں کی حد تک، تفسیر کی حد تک، تقاریر کی حد تک، تحقیقات کی حد تک یہ باتیں بہت ہیں۔ لیکن جو بات اب خمینی کرنا چاہ رہے ہیں، جو خمینی چاہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، یہ کوئی آسان پیغام نہیں ہے۔ ذہن مانوس نہیں تھے، کانوں میں اس طرح کی باتیں سنی، پہلے نہیں سنی گئی، ذہن مانوس نہیں تھے۔ خمینی بت شکن جو باتیں کر رہے ہیں 1963 کی بات ہے، 62 کی بات ہے، اور 61 سال کا بوڑھا مشہور ہے، 61 سال عمر ہو گئی ہے ہمارے یہاں، آپ کو معلوم ہے اس وقت 55 کے بعد میرا خیال ہے ہماری کچھ اس طرح کی زندگی ہو جاتی ہے، لگتا ہے فارغ ہیں، اب کسی کام کے رہے نہیں ہیں، عبادات کرنے دو، اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ کیونکہ اب ہم 60 کے ہو رہے ہیں، اب ہم 65 کے ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، کیا رول ہے، کون بات کرے گا، کون سنے گا، کون برداشت کرے گا ہمیں، اس طرح کا ایک مفہوم، اس طرح کا ایک سوچ یا فکر ہمارے ذہنوں میں۔ یہاں یہ 61 سال کا انسان خطرناک ترین بات کو، میں نے کہا کہ صرف شاہ یا اس کی مشینری یا استعماری دا قرآن کیسے پر رہتی دنیا تک کی کتاب میں، سیرت اہل بیت کیسے آپ کے زمانے میں آپ کی مدد اور مشکلات کال کرے گی، اگر آپ نے کوئی عملی درس نہیں لینا، صرف قصوں تک رکھنا ہے۔ بہرحال تو خمینی بت شکن نے جب قرآن کو عملی کرنے کی بات کی نا، قرآن کو عملی کرنے کی بات کی، سمجھیے گا میری بات پہ تاکید کر رہا ہوں، قرآن کو عملی کرنے کی بات کی، تو میں نے کہا کہ یہ بات امریکہ اسرائیل کے لیے تو تھی نہیں قابل قبول، ابھی ہمارے اپنے ذہن بھی مانوس نہیں تھے، ہم بھی تیار نہیں تھے۔ بڑا سخت ریئیکشن آیا، پاکستان کے معاشرے سے آیا، کیا کہا مسجد میں سیاست ہو رہی ہے، عجب، کیوں؟ کیونکہ ہم 1400 سال یا 1300 سال یا 1200 سال جو ہم نے گزارے، خصوصاً برصغیر میں جو گزارے،
یہ لبنان میں آوازیں نہیں آئیں، سیاست مسجد میں ہو رہی ہے، مولانا صاحب سیاست کر رہے ہیں، ابا قبا سیاست پہ اتر رہی ہے، یہ تو سیاسی باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں لبنان میں نہیں سنی گئیں، یہ باتیں بحرین میں نہیں سنی گئیں، حجاز میں نہیں سنی گئیں، حتیٰ افغانستان میں نہیں سنی گئیں، کیونکہ وہاں کی تشیع 1000 سال 1100 سال پر محیط ہے، پر مشتمل ہے. ہمیشہ سے فقیہ ہوتا تھا، ہمیشہ سے عالم دین، ہمیشہ توضیح المسائل، انہیں معلوم ہے کہ فقیہ کن کن موضوعات پہ بات کر سکتا ہے. وہاں یہ باتیں سنی نہیں، پاکستانی معاشرے کے بالکل نہیں. ہم نے کہا یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کون سا انداز ہے، یہ سیاست شروع ہو گئی ہے.